الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شریفہ کی 124 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ومن احسن دینا، اور اس کے دین سے بہتر کس کا دین ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، وہ شخص کے جس سے اپنا چہرہ اپنے رب کے حضور جھکا دیا۔ وہو محسن، اور وہ شخص ہے بھی بڑا نیکوکار۔ واتبع، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، حنیفہ، وہ دین جو ہر باطل سے پاک ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اس صحابہ میں پروردگار عالم جل وعلا نے ایک احساس دلایا کہ جو ملت ابراہیمی کا پیرو ہے اس سے اعلیٰ بھلا کس کا دین ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے کے سارے پیغمبر اولاد ابراہیم سے تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ عزت، یہ شرف عطا فرمایا کہ بعد میں آنے والے سارے کے سارے پیغمبر ملت ابراہیمی کے پیرو رہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، مگر حضور بھی ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں، یعنی ہم بھی ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جن مبارک چیزوں کو شروع فرمایا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، وہ قیامت تک کے لیے باقی ہیں، اور امت مسلمہ میں ان سنتوں پر آسان طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ یہ غیر ضروری بالوں کا کٹوانا، مونچھوں وغیرہ کا کٹوانا، ناخنوں کا کٹوانا، مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں سنت ابراہیمی میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل اس گہرے ترین دوست کو کہتے ہیں۔ محب کو بھی کبھی خلیل کہا جاتا ہے، کبھی محبوب کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جو اپنے محبوب کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، اور محبت اس کے روح و قلب میں یوں رچ بس جائے کہ محبوب کے سوا باقی کچھ اسے نظر ہی نہ آئے۔ رب کائنات جل وعلا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا گہرا دوست بنایا، گہرا دوست فرمایا۔ میرے کریم آقا بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ سارے انبیاء ہی اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، بڑے گہرے دوست ہیں، مگر ہر ایک کا مرتبہ مقام الگ الگ ہے، جدا گانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ شرف عطا فرمایا تھا۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نمرود کے زمانہ میں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بدبخت ترین انسان نمرود اس کا دور تھا، اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسال کو روکنے کے لیے بہت سارے بچے بھی قتل کروائے تھے۔ نمرود اس وقت دنیا کا ایک ایسا بادشاہ بنا ہوا تھا کہ لوگ اپنے کھانے پینے کی اشیاء بھی نمرود ہی سے حاصل کرتے تھے، اس سے ساری اشیاء پہ قبضہ کر رکھا تھا۔ لوگ اس کے پاس اناج لینے کے لیے جاتے، اس کو سجدہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے کے لیے گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے جواب دیا میں سجدہ اس کو کرتا ہوں جو اللہ ہے، واحد القہار ہے۔
پھر اس سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ تیسرے پارہ میں اب پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ربی الذی یحیی و یمیت، وہ سارے کا سارا مکالمہ۔ جب وہ مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے پایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس نے کہا نا کہ تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ ایک بندوں کو بلا کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، کہنے لگا دیکھ ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت۔ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر دے۔ وبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا، مقبوط الحواس ہو گیا، اس کی ہوش کے طوطے اڑ گئے، اس کو کوئی بات نہ اس سے بن پڑی۔ کہنے لگے ابراہیم کو کہ گھر میرے دربار سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دربار سے نکل گئے۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ نے خیال فرمایا کہ میں گھر اسی طرح خالی ہاتھ جاؤں گا تو اہل خانہ کیا خیال کریں گے۔ آپ نے ریت ایک تھیلے میں بھر لی، تھوڑے چھوٹے سے تھیلے میں، گھر لے کے آ گئے، وہ تھیلا رکھا، آپ سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ تھیلا کھولا تو وہ بہترین آٹا تھا، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ ابراہیم نے سمجھا کے تو کھانا پیش کیا، تو فرمایا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کیا جو آپ لے کے آئے ہیں تو آپ سمجھ گئے یہ میرے رب کا کرم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز سے، بہت بڑے مہمان نواز سے، اور آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ جب قحط سالی ہوئی تو لوگ آپ کے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوست مصر میں تھا، آپ اس سے اناج منگوایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ اونٹوں پہ اناج لاد کے لاؤ تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی زحمت اور دقت نہ ہو۔ آپ کے کارندے اس شخص کے پاس پہنچے جو ابراہیم علیہ السلام کا دوست تھا اور جو آپ کو اناج بھیجتا تھا، آپ اس کو اس کی رقم بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس دوست نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی قحط سالی ہے، ابراہیم کے گھر کے لیے تو میں اناج دے سکتا ہوں جتنا وہ چاہیں، لیکن اب تقسیم کے لیے اناج میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اناج کم ہے۔ ابراہیم فری نہیں لیتے تھے، قیمتاً لیتے تھے۔ کہنے لگا مگر میرے پاس اناج کم ہے، اگر میں یہ سارا ابراہیم کو دے دوں گا تو میرے پلے کیا بچے گا؟ میرے گھر والے بھی ہیں، میرے عزیز و اقربا بھی ہیں۔ چنانچہ وہ کارندے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، اور یہ خیال کر کے کہ جب ہم خالی واپس اپنے شہر میں داخل ہوں گے تو اہل شہر ہمیں دیکھیں گے تو شاید ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس روایت کے مطابق انہوں نے جنگل سے مٹی یا ریت کے ساتھ بوریاں بھر لی اور لے کے آ گئے، اور وہ سارے کے سارے اونٹ جن پر وہ بوریاں لدی ہوئی تھیں ابراہیم علیہ السلام کے دروازے کے قریب لا کے بٹھا دیے اور خود دائیں بائیں ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو کھولا تو سارے کا سارا وہ آٹا بن چکا تھا۔ یہ دوسری روایت ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ بہرحال رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل گہرے ترین دوست کو کہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے خلیل کا دوست ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، قیامت تک کے لیے ہمیں ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ اپنی نماز میں درود ابراہیمی پڑھیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور یہ قبولیت دعا کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ درود ابراہیمی قبولیت دعا کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم رب کے حضور دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہم اجمی یہ ایک ہی دعا جانتے ہیں، اہل عرب بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ہم ایک آدھ دعا یاد کر لیتے ہیں، صرف وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ درود پاک کے کئی صیغے ہیں جو میرے کریم آقا رسول عربی سے منقول ہیں، البتہ سلام کا یہی صیغہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یاد رکھو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں، یہ لا ملکیت کے لیے ہے، اور اللہ ہی مالک ہے سب کچھ کا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہم ایمان والوں کا یہ یقین کامل ہے۔ ایک ہوتا تھوڑا بہت ہچکچاہٹ نہیں، قطعاً نہیں، کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں، وہ ذرہ بھی جو تمہیں نظر آئے، مجھے نظر آئے یا نہ آئے، غیر مرئی، وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ سے
جو اس دوربین سے نظر آتے ہیں جو الیکٹرانک مائکروسکوپ ہے یا خوردبین، الیکٹرانک مائکروسکوپ وہ خوردبین سے جو نظر آتا ہے، جو اس سے بھی نظر نہیں آتا، اس کا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے کا مالک بلا شرکت غیر میرا اللہ ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم ایمان والوں کا یہ یقین کامل ہے، اس میں ذرا برابر بھی کسی کو تذبذب نہیں، خواہ عالم و فاضل ہے، خواہ وہ بالکل اجڑ ہے، میں اس کے لفظ جاہل نہیں کہوں گا، ایمان والا جاہل نہیں ہے، وہ پہچاننے والا ہے، ایمان والے نے رب کو پہچان لیا ہے۔ جاہل تو کافر ہے، یعنی وہ شخص جس کو آپ ان پڑھ کہیں، جس کو آپ کہیں اسے کچھ بھی نہیں آتا، وہ بھی جانتا ہے کہ کائنات ہستی کے ہر شے کا مالک میرا اللہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ہر شے پر قابو ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کے دست سے قدرت میں ہے۔ اور الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میرے نبی کی تعلیم کا وہ انداز تھا، وہ کرم کیا رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے، یہ چیزیں ہمارے دل میں بالکل رچ بس گئی ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ ہر کوئی، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ بکریوں کا چرواہا ہو یا کھیتوں میں ہل چلانے والا ہو، جسے صحیح طریقے سے ہاتھ منہ دھونا بھی نہیں آتا، بحمد اللہ تعالیٰ اس کا بھی یقین کامل ہے کہ کائنات کی ہر شے کا مالک بھی اللہ ہے اور اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، اور معبود بھی صرف وہی ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میرے نبی نے وہ انداز اپنایا کہ ہمارے دلوں میں چیز بالکل راستے کر گئی۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں زندہ رکھنا تو ایمان کے ساتھ، ہمیں موت ہے تو ایمان پر، قیامت کے دن اٹھیں تو سچے ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔